السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل، میرے یہ دو چینل ہیں۔ اب لرن قرآن پہ میں اسلامی واقعات اور اس کے ساتھ خوابوں کی تعبیر وغیرہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب میرے چینل لرن قرآن پہ جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اپنے خوابوں کی تعبیر۔ دوسرا، اس چینل پہ عابد راجہ پہ میں قصص الانبیاء کتاب میں، جس میں قرآن پاک کے حوالے اور حدیث کے حوالے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے قصے اور ان کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آج جو ہم ڈسکس کریں گے، جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ قرآن پاک سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، قرآن پاک میں اس میں کس طرح ذکر ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیسے بتایا کہ حوا کو میں نے کیسے پیدا کیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوا علیہ السلام کی پیدائش، تو قرآن پاک کی یہ آیت آپ سن لیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اسی کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برائی کے ذریعے بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ سورہ اعراف۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی والی ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورت سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اب اس حدیث میں ایک چیز ہمیں عورتوں سے حسن سلوک کی بھی ملتی ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب آگے آیت ہے، اسکنو انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہے، کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا، لیکن امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے
پاس ایک خاتون بیٹھی ہے، انہوں نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا، انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ آج کی اس تحریر میں ہم نے قرآن پاک سے اور احادیث سے حضرت اماں حوا کی پیدائش کے بارے میں سنا اور پڑھا۔ ساتھ میں ہمیں عورتوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھے حسن سلوک سے پیش آنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے۔ تمام دوست اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے جس میں عورتوں کا ذکر ہے، ایک بار پھر سن لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ہمارا معاشرہ آج کل اس برائی میں پھنسا ہوا ہے اور عورتوں کے ساتھ، بالخصوص عورتوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اس کو بعض جگہوں میں غلام سمجھتے ہیں اور بعض پہ بہت اچھا مقام ملتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی والی ہے جس سے اوپر والی ہے۔ سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کر لو۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں بتا نہیں رہے بلکہ قبول کرنے کا بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حسن سلوک کی نصیحت قبول کر لو، یعنی آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، امت مسلمہ نے اس نصیحت پر عمل ضرور کرنا ہے۔ اب قبول کر لو مطلب آپ نے لینا ہی لینا ہے یہ عمل، یہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کر دی اور جس مرد تک آج یہ حدیث پہنچ گئی اس کا فرض بنتا ہے کہ جو نبی اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کرو۔ اب نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اس حدیث میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نصیحت قبول کرو، اس کا مطلب جس تک یہ پہنچ گئی اس کو اب یہ قبول کرنی پڑے گی۔ تو نبی نے فرما دیا تو ہمیں اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو نبی دے اس کو لے لو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ لیسن حضرت اماں حوا کے سلسلے میں تھا، تو اس میں یہ حدیث بھی ہمیں مل گئی جس میں بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے عورتوں کے بارے میں۔ تو اب اس پہ انشاءاللہ ہم سب نے عمل کرنا ہے اور آگے دوسروں تک یہ احادیث پہنچانی ہے۔ آپ یاد کر لیں، زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن حضرت اماں حوا کے سلسلے میں تھا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔